سچ کہن دی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ تو مینوں سن کے سنا کے اللہ کریم سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین و سامعین، میں نے تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دا سونا کلام قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ اللہ فرماتے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک اساں نے یہ ذکر نازل کیتا ہے، اسیں یہ دی حفاظت کرن والے ہاں۔ اس ذکر تو مراد کیے قرآن مجید ہے۔ اللہ کریم نے قرآن دی بابت ارشاد فرمایا اساں ہی قرآن نو نازل کرن والے، اسی ہی ایدی حفاظت کرن والے ہاں۔ تے جڑا قرآن کریم ہے فرقان حمید، اللہ کریم نے قرآن نو کتنی شانہ، کتنی مقام تے کتنی رفعت و منزلت عطا کیتی ہے۔ میرے بھائیو، حدیث نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے فرشتیاں دے سامنے سورہ طٰہٰ و سورہ یاسین شریف دی تلاوت فرمائی۔ ہن ایک قرآن دی گل ہوندی پئی ہے، جدوں اللہ کریم نے تلاوت فرمائی نا، فرشتے اس نو سماعت کر رہے سن، آکڑ لگے کتنی خوش نصیب او امت ہوئے گی جدے وچ قرآن نازل کیتا جائے گا، اور کتنے خوش نصیب وہ سینے ہون گے جڑے اس قرآن دے نور نال اپنے آپ نو منور کرن گے۔ میرے بھائی، اتنا اونچا، اتنا بلند، اتنا خوبصورت کلام، تسا شرق تو پھر کے غرب تک جاؤ، شمال تو پھر کے جنوب تک جاؤ، ہر کتاب نو سٹڈی کرو، ہر ایک نو دیکھو، وقت دے تناظر دے نال نال او دے وچ مختلف تبدیلیاں ہوندیاں رہیاں، لیکن یاد رکھو بڑے بڑے لوگاں نے گلاں کیتیاں کہ قرآن اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، کسی آکے 40 پارے 30 پارے ایسا ہو گیا، لیکن 14 صدیاں تو زائد 15ویں صدی جا رہی ہے، اج تک کوئی ماں دا لال قرآن دے وچ ایک آیت دا بھی اضافہ کر سکیا، نہ اضافہ کر سکیا نہ ہی گھٹا سکیا ہے۔ جیڑا قرآن آمنہ دے لال تے اتریا سی، صبح قیامت تک کوئی ماں نے اور کوئی پتر جمعیا ہی نہیں ہے جیڑا وہ دے وچ کسی زبر دی تبدیلی کر دے وے یا زیر دی تبدیلی کر دے وے۔ ایک قرآن دا اعزاز ہے، تے قرآن دی شان ہے، تے قرآن دا مقام ہے، تے اللہ نے قرآن بڑی ہی مقام تے رفعت تے منزلت تے شانہ عطا کی دیاں۔ تے حضرت سیدنا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، حضور دے بڑے پیارے صحابی نے، آپ فرماتے نے کریم محبوب سید عالم علیہ السلام دے غلاموں، فرمایا جدوں قرآن گھر پڑھیا جاوے، اللہ دے کلام دی گھر تلاوت ہوئے، فرماتے نے ہوندا کی ہے، اے ابو ہریرہ دسو، فرمایا اس گھر دے وچوں شیطان نس جاندے نے، رحمت دے فرشتے اتر دے نے، نوستہ ختم تے گھر نور نلا نور ہو جاتا ہے۔ گھر دے وچ نور اتردا ہے کلام دی برکت نال۔ کلام پڑھیا جاوے، مالک دا کلام جس گھر وچ ہوئے، اللہ دا کلام اتنی برکتاں دیندا ہے کہ گھر وچ رحمت دے فرشتے اتردے نے، شیطان نس جاندے نے، برکتاں ہی برکتاں ہوندیاں نے۔ تے میرے بھائی توجہ کرنا، اگلا جملہ حضرت ابو ہریرہ کی فرماتے نے، فرمایا جس گھر قرآن نہیں پڑھا جاندا، رحمت دے فرشتے چلے جاندے نے، شیطان اتر آندے نے، تے گھر نحوستاں آ جاندیاں نے۔ پتہ چلیا گھر نو اگر برکتاں نہ بنانا ہوگے تے رب دے قرآن دی صبح و شام تلاوت تو کیتا کر رحمتہ رب برساندا رہے گا۔ ساڑھے گھراں دی حالت
تو ساڑھے معاشرے دی حالت تو ساڑھی اپنی زبوالی دی حالت ساڑھی حالت ہی ہے ساڑھے بچہ اٹھے تو جناب والا موبائل تے گانا تے رات نو سوئے تے گانا دن نو سو اٹھے تے گانا کرنے جناب والا وہ ہینڈ فری لگیے تے گانے سنے جا رہے ہیں اور آپ دسو اگر وہی شکوا کرے کہ میں نو کاروبار نہیں پیا ملدا تے میں نو دس تے صحیح نہ اور جدہ ہر وقت جناب والا شیطانہ نہ اٹھن تے بہنا ہوئے جدہ سجے بھی شیطان ہوئے تے کھبے بھی شیطان ہوئے تے اگے بھی شیطان ہوئے تے پچھے بھی شیطان ہوئے تے نحوس سچ گریا ہوئے دس تے صحیح نہ ہوتے رام تک کمی اترن گیا آدھر ہے نا چیزاں تو نکل تے تنو ایک نسخہ کیمیا دس دیندہ ماں اگر گھر چاندہ ہے کہ سکون ہوئے گھر چاندہ ہے کہ رب دی رحمتہ ہومن طریقہ او اپنا لے جلے میں دساں گا رب سب کچھ آسان فرما دے بے گا طریقہ کیے ساڑھے کل ڈھیرہ دنیا دی کاروبار ختم ہو گیا بے سکونی ہو گئی بہت پریشانیاں آ گئیاں میں اکثر ہی کیا کر دا وہ قرآن دی تلاوت کیتی کرو گھر دے وچ رب رسول نو یادی کیتا کرو جدو تسی رب رسول دے قریب ہو گے رب رحمتہ برساندہ جاوے گا کچھ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ساڑھے طریق ساڑھے دستور ساڑھے ضابطے قدرے مختلف نے تو پھر اسی شکوہ کس گل دا کر دیں ساڑھا شکوہ تے بندا ہی نہیں ہے اسی تے چاہیے کہ رب دے قرآن وال رجوع کریے رب دے ذکر وال رجوع کریے پھر دیکھو رب اطمینان کتنا عطا کرے گا آؤ ذرا رب دا قرآن پڑھیے میرے بھائیوں توجہ کرنا اللہ کریم نے قرآن دے وچ فرمایا اور لوگوں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا جڑا رب دا ذکر کرے گا دل سکون پا جائے گا دل جناب والا اطمینان چاہ جائے گا او میرے بھائیو اساں نے رب دے قرآن نو چھوڑ دے دیا رب دے ذکر تو دور ہو گئے ہر بندہ پریشان پیا نظر آتا ہے ہر گھر میں پریشانی نظر پیاں دیئے ہر بندہ جناب والا ٹینشن دا مریض ہو گیا او بندیو اگر کسی گھر وچ کوئی جناب والا ٹینشن آ جائے تے میرے محبوب نے طریقہ سانو دسیا ہے رب نے بھی بیان فرمایا کی کریا کرو جدوں مشکلات آ جان تے یا رب دے حضور سجدے چ جھک جایا کرو تے یا رب دے قرآن نو کھول کے تلاوت کی دیا کرو سنو میرا کریم ابو کی بیان فرماتا ہے سنو آمنہ دلال دا فرمان سنو کریم پہ فرما دے لوگو جڑا بندہ قرآن پڑھدا رہندا ہے ہر وقت تلاوت کلام الہی لگیا رہندا ہے اور کچھ منگ سکدا نہیں جڑا اون دے دل وچ موجود ہوندا ہے سوال اللہ دی بارگاہ وچ نہیں کر سکدا سنو میرا کریم کی فرماندہ پیائے فرمایا وہ سوال کرنا سوال نہیں کر سکتا لیکن رب تے جان دے رب انہوں اتنا عطا کر دے جتنا شکر کرنا لے انہوں عطا فرما دے جتنا شکر کرنا لے انہوں عطا کر دے کدی برکت نہ لے بولو نا یار قرآن دی برکت نال اللہ اتنا عطا کرتا ہے ہن ذرا میرے بھائیوں توجہ فرمانا اے او کلام میں جڑا اللہ نے تینوں تو مینوں عطا فرما چھوڑیا ہے ساڈے وچ آمنا دلال ایک نام لے کے آئے نے اسا جناب والا میں تسی سارے اپنے حال تے غور کریے نا
توجہ کریے نا اساں قرآن نو کتنا تلاوت پہ کر دیا غور نہیں کر دے کدی کھولیا نہیں کدی پڑھیا نہیں کدی غور نہیں کیتیا دسو تے صحیح نا میرے بھائیو ساڑھے نزدیک تے کلام صرف اس واسطے ہے کوئی بندہ فوت ہو جائے چار چوتھی دیاڑے قرآن نو کھولو بندیاں نو بلاؤ ادوں بھی خود نہیں پڑھنا بندے بیٹھ جان گے اور قرآن پڑھن گے پھر جناب والا سارا مردہ بخشا جائے گا میں کہنا چاہ رہا میرے ویر نو جیڑا مردے بخشائے جڑی اتنی بڑی مشکل آسان فرمان دے میں قبر جناب والا مردہ پیاوے انہوں بخشا دے وے میں نو دسنا قبر دی مشکل زیادہ ہے یا میری دنیا دی مشکل زیادہ ہے اگر قبر دی مشکل رب دی کلام نال ختم ہو جاندی ہے پھر دسنا دنیا دی مشکلہ جیسی تلاوت کریے تھی کیوں نہیں ختم ہون گیا کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں جی قبر دی مشکل ختم ہو سکتی ہے تو دنیا دی مشکل کوئی حیثیت رکھتی ہے نہیں بول سمجھ آ رہی میری گل لیکن افسوس کی گل ہے اصل نے توجہ ہی نہیں کی تھی اصل غور ہی نہیں کی تھی ساڑی توجہ دا مرکز ساڑی سوچاں دا مرکز ساڑے جناب والا طریق دا مرکز ہر چیز دا مرکز چونکہ غیر دا کلام ہو گیا قرآن نال دل نہیں لے رہا ساڑا تو جدوں قرآن تو دور ہوندے گئے تے حالات ہی ہونے نے سمجھ آئی کہ کوئی جا اساں نے قرآن نو انقلابی کتاب سمجھا ہی نہیں اساں نے صرف یہی سمجھا ہے بیٹی ٹورنی ہوئے تو سیر تے قرآن لے کے ٹور جاؤ کو فوت ہو جائے تو جنازے دی چرپائی نال قرآن لے کے ٹور جاؤ کوئی بیمار ہو جائے تو یاسین سرے پڑھ لو فوت ہو جائے تو جناب اللہ قرآن پڑھ لو میں کہنا چاہتا ہوں ایک قرآن دا فیضان ہے ہر جگہ تے فائدہ دیندہ ہے اس وچ کوئی شک نہیں ہے ہر جگہ تے دا فیضان عام ہے لیکن یاد رکھ قرآن دے فیض نو محدود نہ کر قرآن دا فیض بے انتہا ہے قرآن دا فیض بے انتہا ہے بے حد و بے حساب ہے اسا محدود کر چھوڑیا دارہ باؤنڈری حصار لا چھوڑیا اے دے اندر ہی ہے میں کہنا قرآن تے ہر لفظ دے بچی بے حساب میں اپنا فیض تے انقلاب تے رحمت تے عطاواں رکھدا ہے اعوذر رب دا قرآن پڑھ دیں تو انہوں پتہ لگ جائے گا ہے نا توجہ میرے بھائیوں توجہ کرنا اللہ کریم نے قرآن دے کی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا اساں نے قرآن وچ شفا بھی نازل کیتی ہے رحمت بھی نازل کیتی ہے ہدایت بھی نازل کیتی ہے او میری بھائیو قرآن بھی شفا موجود ہے اساں صرف شفا تک محدود ہو گئے تعویذ لین واسطے جائیے تے قرآن دیا شفا مل جائے گی ہدایت تے رحمت کون لے گا ہدایت کون لے گا ہدایت بل کون توجہ کرے گا قرآن دے جناب والا اسلوب نو کون سمجھے گا صرف ایک ماننا ایک کافی نہیں ہے قرآن دے باقی مفاہیم تے بھی غور کرنا پڑے گا قرآن دی دیگر آیات تے بھی غور کرنا ہوئے گا قرآن دی دیگر معاملات تے بھی توجہ کرنا ہوئے گی او میری بھائیو توجہ فرماؤ جنہوں اساں قرآن نو غور نہ کی دیا پھر غور فرماؤ نا جنہوں اساں نے قرآن نو
حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، نہ اپنے بچیاں کو قرآن میں لے کے آئے ہیں، نہ خود قرآن دی تلاوت کیتی ہے، نہ قرآن دے مطابق ساڈا ماحول نظر آیا۔ پھر اگر جناب والا سویڈن دا کوئی بدماش ہوئے، بدبخت ملعون ہوئے، قرآن نو جلاندا نظر آئے، پھر دلی کڑدا رہ جاندا ہے، اور کی ہو سکدا ہے کانچ سے قرآن نو اپنا منشور بنایا ہوندا، کاش ساڈا قرآن دے نال اتنا قلبی تعلق ہوندا، ساڈا اٹھنا بچھونا جناب والا قرآن دی آیتاں ہوندیاں، اسا اٹھدے تے قرآن دی تلاوت، بہندے تے قرآن دی تلاوت، سوندے تے قرآن دی تلاوت۔ جدوں غیر نے ویکھیا ہے قرآن نال انہاں دا تعلق بڑا مضبوط ہے، اس نے بڑا ایک جناب والا پلان بنایا تے بڑے طریقے دے نال اس نوجوان دی نوجوان نسل نو خراب کی دیا۔ اس نے بڑی طریق نال اس نوجوان نسل دے وچوں قرآن دی محبت نو کڈن دی کوشش کیتی ہے۔ انہاں وچ جناب والا گلوکاراں دا تے جناب والا ایکٹراں دا تے پتنی کنا کنا جناب والا چیزاں دی محبت نو پا دتے آ۔ میرے آقا کریم فرماتے نے لوگوں سنو کریم نبی دا فرمان، فرمایا جس وقت لوگ کثرت الغنا کر دینے یعنی گانے کثرت نہ سن دینے، تے فرمایا میرے محبوب نے اللہ انہاں دے دلاں وچ نفاق پیدا فرما دیندا ہے، یعنی دل وچ منافقت آ جاندی ہے۔ او میرے بھائیو ذرا گھر دے ماحول تے توجہ کر کے ویکھو، گھر وچ جناب والا برا نال منافقت پیا کردا ہے، بہن بہن نال منافقت پیا کردی ہے، باپ بیٹے نال منافقت پیا کردا، بیٹا باپ نال منافق ہوا پیا ہے۔ او دی وجہ کی ہے کیونکہ اساں رب دی تعلیمات نو چھوڑ دتی ہے، غیر دے طریق نو اپنا دتی ہے، نتیجہ نکلیا جناب والا ساڈے گھر دے وچ بے سکونی غالب آ گئی، نفرتاں جنم لینا شروع ہو گئیاں۔ ایک نقصان ہویا، نوجا اے نقصان جڑا سب تو بڑا ہو رہا ہے، غیر دے وچ بھی اس کتاب دی ویلیو کم ہونا شروع ہو گئی۔ انہاں سمجھیا شاید مسلماناں نے اس کتاب نو صرف 40ویں واسطے رکھیا، 34ویں واسطے رکھیا، برات دی رخصتی واسطے رکھیا ہے، چونکہ قرآن دے نال ساڈا تعلق کیڑا کمزور ہو گیا، اس واسطے غیری روز کوئی نہ کوئی ذریعے نال سانو آزماندا پیا ہے۔ او میرے بھائیو غیراں نو پیغام دینا ہے تے اس دے تو پہلا اپنا تعلق قرآن نال مضبوط کرنا ہوئے گا۔ وہ تو پہلے قرآن نال اپنا تعلق کی خیال ہے کرنا ہے نا۔ جڑا آج کل اگر سویڈن دا کوئی بدماش کسی ملک دی سپورٹ تے اگر قرآن دی توہین کر رہے ہے، بے شک پورے ملک کی چاہیے احتجاج ہو رہے ہیں، غیرت ایمانی دا ثبوت دیتا جا رہے ہے، لیکن میں گل ایک اور کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ۔ سب تو بڑی گل یہ ہے کہ بے شک اسی اپنا جواب دینا ہے، ریکارڈ کرنا ساڈا حق بندا ہے۔ جی ٹلے بولو تو صحیح نا، ساڈا فرض ہے، حق ہے۔ لیکن توجہ کرو، اس تو اگلی گل جڑی میں کرنا چاہ رہا ہوں، او دے نال 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 ساڈا کردار بھی ہونا چاہیے ہے، ساڈا عمل بھی ہونا چاہیے ہے، ساڑھے قرآن دے مطابق تعلیم بھی ہونی چاہیے، ساڑھا اٹھنا بھی قرآن دے مطابق، بہنا بھی قرآن دے مطابق، سونا بھی قرآن دے مطابق۔ آج کہندے جی غیر نے بڑی تحقیق کی تھی، میں کیا ہی میراث سے تیری سی نا، اے ترکہ تے تیرا سی، علم تے تیرا سی، اے میراث تے تیری سی، کتاب تے تیری سی، اور تیری کتاب تے غیر تحقیق کرے تے جہاد اڑا کے اسمانج پھیرا دے وے، تو انتظار کرو بھئی پھر کدی بولنا ہے۔ جڑی قوم صرف قرآن دی عظمت واسطے بول نہ سکے، اس اور کرنا چاہیے۔ کچھ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ توجہ ہے، غیر تحقیق کرے تو جناب والا قرآن دے بچوں تو پتہ نہیں کی تو کی بنا دے وے، اسی لوگ اس نو فالو کریے تو دس سے صحیح نہ اے میراث ہے کہ دی قرآن کی جائے کی دی کتاب ہے جی، کتاب ساڑھی ہے تو سانو غور کرنا چاہیے سی نا۔
کو سمجھ آ رہی کہ کوئی؟ اساں نے تو وہ طریق سوچے تے غور کیتیا تے اپنائے جڑے غیر دے سن، تو پھر غیر نے یہی حکم کرنے سن نا۔ کو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ ذرا چھوٹے چھوٹے بچوں تو لے کے بڑے بڑے بچے تک جاؤ، کوئی بچہ ہو جائے نظر نہیں آئے گا کہ جس کو پوچھو بھیا تو کی بننا ہے، وہ ایک عجیب عجیب بندے دے نام دسے گا، وہ آئیڈیل کچھ اور ہوئے گا۔ لیکن میں کہنا چاہنا کسی ایک بچے کو پوچھو تو قرآن دا عالم بننا چاہتا ہے، دین دا حافظ بننا چاہتا، دین قرآن دا حافظ بننا چاہتا، دین دا عالم نہیں آئے گا، کیونکہ ساڑھے گھر دین ہے جی نہیں، ساڑھے گھر ہے ہی نہیں۔ کو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ ساڑھے گھر دین ہوندا تے بچے دی سوچ اس جانب ہوندی۔ ساڑی سوچ نہ دیندار چنگے، نہ قرآن دے حافظ چنگے، نہ قرآن دے طالب علم چنگے۔ ساڑی اگر حقارت دی نظر پہوے تو انہاں لوگاں تے پہندی ہے جنہاں دا تعلق قرآن دے نالے، دین دے نالے۔ سب تو بڑے بے ادب اسی خود ہاں، غیر دی اتنی ہمت نہیں۔ سب تو پہلے اسی اپنے غریبان جھانکیے تو اپنے آپ تے توجہ کریے کسی غلطی کی پہ کر دیا۔ نوجوان نسل بے عربی دے شکار، قرآن تو دور، نہ رات نہ نماز دا پتہ، نہ قرآن دا پتہ، نہ شرم و حیا دا پتہ، کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے میرے بھائی اگر غیر کچھ کردا ہے تو دا کردار وہ پیچھے بھی سامنے بھی اسی خود دا۔ برنارڈ شاہ کسی کہ جب میں اسلام کو دیکھتا ہوں تو جی کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب میں مسلمانوں کو کردار کو دیکھتا ہوں تو پھر جی نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہوں۔ پتہ چلا کہ اسلام نے اس کے دل کے اوپر بھی اپنے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، اگر اس کے اسلام لانے میں رکاوٹ تھی تو مسلمانوں کا کردار تھا۔ ہم اپنے کردار کو کب بدلیں گے؟ قرآن کا جو رعب ہے، قرآن کا جو دبدبا ہے، غیر ریسرچ تو کر سکا لیکن قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ غیر کے گھروں میں پڑی ہے یہ کتاب، غیر کے گھر میں پڑی ہے یہ کتاب، لیکن سب کچھ کر سکا، تبدیلی نہیں کر سکا۔ لیکن توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ کی؟ ہم یہی دیکھتے رہے، بس کبھی حلوے کی پلیٹ سامنے آئے تو ختم پڑھ کے اس کے اوپر تو اس کو کھانے کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے کسی کی وہ دلجوئی کی ضرورت نہیں ہے، بات حق کرنا میرا حق ہے۔ کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ کیا ہمارا طریق یہ نہیں ہے؟ اس کی سوا ہم نے قرآن کو سمجھا ہی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے توجہ، اب یہ قرآن کی بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے تو کیا کرو؟ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ذکر کے لیے کاروبار چھوڑو، آ جاؤ۔ تو جو دکانیں ابھی کھول کے بیٹھے ہوں، یہ قرآن کی تعلیم پہ عمل ہے؟ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار ترک کر دو، اذان جمعہ سنو تو دوڑتے ہوئے مسجد میں آ جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کب تقریر ختم ہو اور پھر جناب والا خطبے کی اذان ہو ہم مسجد میں آئیں۔ میں نے کہا میں نے تو نبی سے یہ سنا تھا کہ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، منافق مسجد سے بھاگتا ہے۔ اب تو بتا تیرا شمار کدھر ہے؟ اب یہ اپنا فیصلہ خود فرما
یہ تو نبی کا فرمان ہے. نبی کہتے ہیں مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے. تو مسجد سے بھاگتا ہے، ذرا اپنی پہچان کرا. بولو بولو. کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ نبی فرماتے ہیں. اور بتاؤ نبی کے فرمان میں کوئی شک ہوتا ہے؟ تو پھر ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ گھسیٹ گھسیٹ کے مسجد سے ملاؤ، یہ بھاگ کر مسجد سے چلے جائیں گے. ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، جو رب تمہیں اپنے دروازے پہ لانا ہی نہیں چاہتا، تم ذرا اپنی بدبختی کو تو دیکھو. تمہاری حالت یہ ہو گئی، چوک چوراہے پہ کھڑے کھڑے اپنا وقت ضائع کرو گے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوگی کہ اذان سن کر مسجد تک آ جاؤ. گلے کرتے ہو کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ ذرا کردار بھی تو دیکھو، ذرا اپنے گریبان میں بھی تو جھانکو. گراؤنڈ آباد ہیں، فحاشی کے سارے اڈے آباد ہیں، مدارس اور مساجد اجڑی پڑی ہیں. قرآن منتظر ہے کہ کوئی آ کر کھولے اور اس کی تلاوت کرے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کردار ہمارے دیکھیں، گفتار ہماری دیکھیں. کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ جس نے چنگی لگی ہو تو بولے، تو جس نے نہیں لگی اور سر تھلے کر لگے. کو سمجھ آئے گی کوئی نہیں؟ غلط کم از کم غور کرو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری گفتار کون سی ہے؟ ہماری طریق کون سا ہے؟ دین کے مخالف ہر وہ عمل کو جو دین کے مخالفت میں ہو، تو ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ ہمارا طریق کیا ہے؟ ہماری اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ جب کچھ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ اب یہاں ایک اور جملہ بھی کہہ دوں. ہماری اکثریت نا، ہمارے جیٹھل کے لوگ اور گرد و نواح کے لوگ زیادہ اکثر کتابوں کا کام کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب یہاں ذرا توجہ سے سنیے گا، اب یہ بھی بات ذہن نشین فرما لیں. اب جتنے بھی کاروبار کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، ان کی اکثریت یہ ہوتی ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے. جیسے انہوں نے اٹھا کے پیچھے رکھا ہوتا ہے نا، ایسے کام بھی یہی کرتے ہیں. کوئی شاذ و نادر اتفاق کے دو چار ہوں گے، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، جو حق ہے وہ کہہ رہا ہوں. اب میں بات کرنے لگا، اگلی کوئی بات توجہ کریں. مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ سچ ہے؟ سچ ہے. بولو صحیح. سچ ہے. تو جو قرآن میں ہاتھ میں اٹھا کر جھوٹ بولے، کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ جو ہاتھ میں اٹھا کر جھوٹ بولے، قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، نہ چھو مگر پاک ہو کر. ایسے ایسے لوگ میرے سامنے ہیں، ادھر چھوٹا پیشاب کر دیا، پیشاب کیا، ادھر آگے قرآن کو اٹھا کر بیٹھے ہوں گے. ہم قرآن کی عزت کر رہے ہیں، تو توہین اور کس کا نام ہے؟ بتاؤ تو صحیح، بولو تو صحیح. اور کس کا نام توہین ہے؟ جو قرآن ہمیں سمجھانے آیا تھا، ہم نے تو اسی کو سمجھانا شروع کر دیا. جو قرآن ہمارے پاکیزگی کے لیے آیا تھا، ہم نے اسی کے اوپر کاروبار شروع کر دیے. جو قرآن انقلاب کی کتاب لے کے آیا، قرآن بن کے آیا تھا انقلاب کی کتاب، ہم نے اس کے ساتھ کیا نہیں کیا، کھلواڑ کیا نہیں کی. تو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں بات پہلے کر رہا تھا، فرمایا کہ جب تمہیں مسجد سے آواز آئے، کس لیے بلایا جائے؟ بری لگ رہی ہے؟ نہیں، جسے لگتی ہے بے شک لگتی رہے. کون سا میں نے اگلے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں بات ہے وہ سچ ہے. صادق ہوں اپنے قول کا، صادق خدا گواہ، سچ بولتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے.
اس لیے آؤ کردار کو بدلو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ میرے اونچا کو سبحان اللہ۔ آؤ ذرا رب کے قرآن کو پھر پڑھتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے قربان چھوڑ دو، آؤ اللہ کے بارگاہ میں نماز جمعہ ادا کر چکو۔ اے رب العالمین، نماز جمعہ پڑھ چکے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اب کام یہ کرو، اب زمین میں پھیل جاؤ۔ مولا زمین میں پھیل کر کیا کرے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا زمین میں پھیل کر میرا فضل تلاش کرو، اور اللہ کا فضل کی صورت میں فرمایا رزق کو تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کی یاد کرو، یہی تمہاری فلاح کے لیے ہے۔ اللہ کی یاد تمہاری، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کی یاد کرو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ اور اللہ نے فرمایا اب اگلے جملے کو توجہ سے سنیں۔ او جی کیا کروں، نماز کیسے پڑھوں؟ بس بڑا مصروف تھا، کیا کروں؟ بڑا مصروف تھا جی۔ اچھا جی کیا تھا پرابلم؟ او جی سارا دن کھیتی باڑی میں لگا رہا، ٹائم نہیں ملا، دکان پہ بیٹھا رہا، گاہک آتے رہے۔ اللہ نے فرمایا ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا واللہ خیر الرازقین۔ رزق تمہیں دکان نہیں دیتی، رزق تمہارا کاروبار سے نہیں آتا، رزق تمہارے دنیا کے ذرائع نہیں دیتے، یہ تو فقط تیرے سبب ہیں۔ رزق کو بھیجنے والا میں رب العالمین خود ہوں۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اب ذرا توجہ فرمائیں، یہاں اس اجتماع میں بیٹھا ہر بندہ توجہ کرے۔ جب جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ ہم جب مسجد میں جائیں؟ بولیں تو پھر ہم قرآن کی تعلیم پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ادھر 2 فرضوں کی نماز ہوگی، ادھر روڈ پہ کھڑے ہوں گے، جو صرف 2 فرض پڑھنے مسجد میں آتے ہیں پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں۔ باقی نماز یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، دھوکہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ 2 فرض ادا کیے، بھاگے، دعا بھی پتہ نہیں روڈ پہ جا کر کسی نے مانگی کسی نے نہیں مانگی۔ لیکن یاد رکھو اگر ایسا کرو گے تو بڑی تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی، کیونکہ طریقے تم نے صوفیوں والا اپنا رکھا ہے نا۔ تو ہم نے قرآن کی جو طریق ہمیں منع کے تھے، سنو میرے نبی نے کیا فرمایا۔ فرمایا جو قرآن کو پڑھتا ہے، باہر والی بولو سبحان اللہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ اب سنیں میرے نبی کا فرمان، فرمایا جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہے تو قرآن کی وجہ سے اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ساتھ لعنت برستی ہے،
آقا اس طرح کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن کو پڑھنے والا قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا، قرآن کے حرام کو حرام نہیں سمجھتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو رب اس کے اوپر لعنت نازل فرماتا ہے۔ سمجھ آیا کہ کوئی نہیں؟ اب غور فرماؤ، اگر ہمارا کردار بدل جائے، ہماری گفتار بدل جائے، ہمارا طریق بدل جائے، ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے، تو یاد رکھو سبھی ڈش کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم ان کتوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے غلام، یہ مصطفیٰ کے دین کے پروانے یہ آج موجود ہیں، ان کے دل میں بے شک یہ بے عمل ضرور ہیں، لیکن یہ قرآن کی توحید کی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا تعلق قرآن سے بے شک ظاہری طور پہ کٹا ہے، لیکن جو دل کا تعلق قرآن سے مصطفیٰ نے جوڑا تھا وہ آج بھی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ بے شک۔ اور غور فرماؤ، ہم ان گماشتوں تک یہ پیغام کنوے کرنا چاہتے ہیں اور حکومت پاک سے بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے ملک کے ساتھ سوشل بائٹ کاٹ کیا جائے جو قرآن کی، جو صاحب قرآن کی عزت و حرمت کا پاس نہ رکھے۔ اگر ہر ایک کی جناب والا عزت باقی ہے تو پھر اسلام کی عزت کیوں نہیں کی جا رہی؟ آؤ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اس بات میں شامل ہو جائیں اور بتا دیں کہ ہمارا ایسے کسی ملک کے ساتھ چلنا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں جس ملک میں رہنے والا کوئی باشندہ قرآن کی توہین کرے یا صاحب قرآن کی توہین کرے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے ملکوں پہ، لعنت بھیجتے ہیں ایسی معیشت پہ۔ یاد رکھیں ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے ہمارے ملک کو سلامت رکھنے والا اور ہماری زندگی کو سلامت رکھنے والا کوئی ملک نہیں بلکہ خود رب العالمین کی ذات ہے۔ بولو بھائی، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ آؤ ذرا دھرتی میں باہر نکلو، ذرا اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم بھی مصطفیٰ کے غلام ہو۔ ذرا لنگر سکیم سے باہر بھی نکلو، ذرا حجروں سے باہر آؤ اور آؤ ذرا مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ۔ اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے طریق سے ثابت کرو کہ تم مصطفیٰ کے وفادار غلام ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ ہمارے کردار میں یہ چیز شامل ہوگی۔ آج کل اس وقت میں سوشل میڈیا سب سے متحرک ایک انسان کے پاس طریقہ ہے، لیکن یہاں بیٹھے ہوں گے جتنا سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوں گے کتنوں نے مذمت کی ہوگی؟ ایک دو ہو سکتے ہیں، نہیں تو ہوگا ہی نہیں۔ ہمارے سامنے اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا ہونا ہے۔ یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا گناہ کو روکنے کے 3 درجات ہیں۔ کتنے؟ فرمایا یا تو ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو، اگر یہ 2 کام نہیں کر سکتے کم از کم دل سے تو برا جانو۔ لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ہم کس سے کیا توقع رکھیں؟ یہاں تو جناب والا دھینگا مشتی مچی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو لٹکانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مسلم امت جس جانب جائے توہین ہوتی رہے۔ ہمیں تو اپنی کرسی بچانی ہے، ہمیں تو اپنا کچھ بچانا ہے۔ کسی کمینے کی زبان پہ، کسی خبیث کی زبان پہ، کسی لانتی کی زبان پہ قرآن کی حرمت کے لیے ایک جملہ بھی نہیں نکلا۔ یہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر کی جو کڑیاں ہیں غیروں سے ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ قرآن کے لیے بولے تو غیر ناراض نہ ہو جائیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں تمہیں بھی احساس کرنا چاہیے، تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ تم کیا منہ لے کے جاؤ گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں،
کیا منہ لے کے جاؤ گے اور کیا کہو گے سونیا؟ تیری عزت پہ پیر جناب والا غیر انگلیاں اٹھاتے رہے، ہم پھر بھی کمینوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ آقا تیرے قرآن پہ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے رہے، ہم پھر بھی کمینوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو بتا تو صحیح، کریم سینے سے لگائیں گے کیونکہ تیرا میرا کردار ایسا ہے۔ نانا یاد رکھنا، اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج جس کی جس پارٹی کے ساتھ وابستی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پارٹی کے اراکین کو فورس کرے کہ ذرا تم بھی میدان میں آؤ۔ بولو بولو بولو۔ کسی کو بے شک بری لگتی ہے، لاکھ مرتبہ لگے بولو۔ ہمارے لیے کسی کی کوئی عزت نہیں اس وقت تک جب تک کریم کی نہ کی جائے گی۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے لاکھ مرتبہ، یاد رکھو، جاؤ بتا دو کیا کر سکے ہو آج تک۔ اور توجہ، یہاں ایک اور جملہ بھی کہہ کے آگے بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی کی عزت پہ انگلی اٹھے، تحریک لبیک والے کہتے ہیں ان کو تلاش کرو۔ میں نے کہا کمینوں، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تم صرف ملک لوٹنے آئے ہو، صرف قوم کو ذلیل کرنے آئے ہو، صرف قوم کو خودکشیوں پہ مجبور کرنے آئے ہو، تم نہیں کلمہ پڑھتے کمینوں۔ یہ تو تمہارا بھی نبی ہے، بولو بولو، اونچا بولو سبحان اللہ۔ ایک بار گج کیا کو سبحان اللہ۔ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ تاریخ والوں کو ڈھونڈو۔ میں نے کہا وہ تو جان ہتھیلی پہ لے کر پہلے ہی بیٹھے ہیں۔ اور بولو تو صحیح یار، وہ تو پہلے ہی حاضر بیٹھے ہیں۔ ان کے تو منشور میں یہ شامل ہے کہ عزت اسی کی ہوگی جو نبی کی عزت کرے گا۔ لیکن ذرا تم بھی تو بتاؤ، بولو تو صحیح یار، ذرا تم بھی تو اپنی پہچان کرو، تم کون ہو؟ کیا تم نہیں کلمہ پڑھتے؟ مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرنے والے ہوں، یا کوئی اتفاق فاؤنڈری سے سریا لے کر بیٹھا ہو، یا کوئی سندھ کا بدماش ہو، یا کسی اور جگہ پر بھی ہو، بھائی کلمہ تو تم بھی نبی کا پڑھتے ہو، یہ تو ہمارا اتفاقی اور سب کا متفق کا معاملہ ہے۔ تو آؤ سب مل کر آواز بلند کریں، غیروں تک یہ پیغام دیں۔ یہ جہاں کے جناب اختلاف اپنی جگہ ہے، یہ ہمارے گھر کے اختلاف ہیں، لیکن یاد رکھنا اس اختلاف کی آڑ میں کبھی ہم قرآن کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ بھی بولو بولو، اور اتفاق ہے کہ کوئی نہیں؟ جس کو ہے ہاتھ کھڑا کرے ذرا مجھے پتہ چلے، ذرا اونچا اونچا، ذرا اور ہاتھ اونچا چاہو نا، ذرا ہمیں پتہ لگے۔ ہاں اتفاق کرتے ہیں اس پہ، کرتے ہیں، اونچا بولو۔ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، کھاتے بھی نبی کا ہو، اور نبی کی عزت بھی جناب والا پامال ہو رہی ہو، لوگ غیر نبی کی عزت پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو، اور تم جناب والا حجروں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور ادھر دعوے کرو کہ جناب والا ہم عظمت مصطفیٰ کے پاسباں، خاک تم پاسباں کیا کر رہے ہو یہاں؟ کوئی کہتا ہے جی میں ختم نبوت کا پہلا مجاہد ہوں، وقت آئے تو بھاگ کر باہر چلا جائے۔ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ اس لیے آؤ ذرا اپنے آپ کو مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل کرو اور اپنی وفاداری کا ثبوت دو۔ غیروں تک تب بھی پیغام، غیر تب رکیں گے، میں بتانے لگا ہوں، میں سمجھانے، یہ سمجھانے کا وقت گزر گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو جناب والا، ابھی بعد میں باتیں ہوں گے، جی انہوں نے فلاں کو بڑا کچھ کہہ دیا، میں نے کہا ٹھیک کیا ہے، ابھی کچھ کم کہا ہے، سے آگے مزید بھی کچھ کہوں گا۔ وہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ کوئی پرابلم ہے؟
اونچا بولو جس کو قرآن سے زیادہ کسی اور سے پیارا بے شک نہ بولے سر تھلے کر لوے، اور جس کو مصطفیٰ سے زیادہ پیارا وہ بولے دے رہا، جس کو تکلیف ہوتی ہے اللہ اور مزید بڑھائے اس کی تکلیف کو، جس کو قرآن کے نام پہ غیرت نہیں آتی اس پہ غیرت کا یہاں کام کیا ہے؟ کچھ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ ہماری اہتمامات آئی ہوئی ہے جس کے اندر اللہ نے دین کی غیرت پیدا کی ہو۔ کچھ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ عجیب تماشا ہے جی۔ ان کو کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ فرشتہ ہے؟ کیا ہے وہ؟ عجیب بات ہے، تماشے بنے ہوئی ہیں، دین کو مذاق بنا رکھا ہے۔ جو کمینہ اٹھے اور جناب والا جس کا جو جی چاہے وہ کرتا پھرے، اور ہمارے لوگ جناب والا ایک بس ان کو کچھ نہ کہیں۔ کیوں؟ یہ کس باغ کی مولی ہیں؟ بولو بولو، کیا ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا؟ کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ یا صرف بدماشیاں کرنی ہیں انہوں نے؟ کچھ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ انہی کی وجہ سے غیر یہاں پہ پہنچا ہے۔ 1-2 سال پہلے موریدگی میں کیا کسی نے نہیں دیکھا؟ کتنی جانیں لٹیں رمضان کے مہینوں میں، کتنی مساجد کے تقدس پامال ہوا، کتنے قرآن جناب والا ان کی توہین کی گئی، کتنے علماء، کتنے سادات، کتنے جناب والا مشائخ کو ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کو گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، کتنے ساداتوں کے گھر کا تقدس پامال ہوا۔ اگر ان بے غیرتوں کو پتا ہوتا کہ یہ رمضان کا ببرکت مہینہ ہے، یہ علماء ہیں، یہ سادات ہیں، یہ قرآن ہے، یہ مسجد ہے، اس کی عزت پامال نہیں کی جاتی۔ مگر ان کو پتا کیسے ہوتا؟ اگر ان کو پتا ہوتا تو مسجد میں فلم کی شوٹنگ کرواتے؟ پھر باتیں کرتے ہیں ہم سے آ کر۔ اس لیے آؤ اپنے آپ کو بدلو میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی حمیت، دین کی غیرت نصیب فرمائے۔ وما علی البلاغ المبین۔